أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگا کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو کہنے لگے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے بیان فرمائیں کہ وہ کیسی گائے ہے، کیا اس کی صفتیں ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان اور ان دو عمروں کے درمیان ہو، تو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ وہ بیان فرمائیں ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی جس کا بہت ہی گہرا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے یہ بیان فرما دیں کیسی گائے ہے کہ گائے ہمارے اوپر مل جل رہی ہے، رل مل گئی ہے، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے۔ فرمایا بے شک وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس نے نہ محنت کی ہو کہ زمین کو چیرا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیا ہو، بالکل عیب سے سالم ہو، اس میں دوسرے رنگ کا کوئی داغ بھی نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات بتا دی۔ پھر انہوں نے ذبح تو کر دیا لیکن وہ ذبح کرنے والے نہ تھے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے وغیرہ ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ۔ بقرہ اصل تو اس میں جنس ہے، عربی زبان میں گائے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بیل پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین اس کو کہتے ہیں گائے تھی اور بعض کی تحقیق یہ کہ نہیں یہ بیل تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہو جنس وہی تھی، گائے ہو یا بیل ہو جو بھی ہو۔ تو جب انہوں نے حکم دیا نا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، تو ان کو عجیب لگا کہ اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے تو پوچھا قاتل بتا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ وہ سمجھے شاید موسیٰ علیہ السلام مذاق فرما رہے ہیں۔ دوسرا چونکہ گائے کا ذبح کرنا ان کے ہاں بڑا ہی مشکل ان کو نظر آ رہا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں آپ مذاق کرتے ہیں، ایسا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ کی پناہ، مذاق کرنا اللہ کے احکام کے ساتھ یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے مذاق کر سکتا ہوں؟ اس لیے یہ جہالت والی بات ہے کہ میں مذاق کرتا، اس وجہ سے یہ مذاق نہیں ہے بلکہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے۔ پھر کہنے لگے جی آپ دعا کریں، اصل میں ان کا دل نہیں کر رہا تھا تو کئی حجتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی ہو تو کس طرح ہو، تو جیسے آگے فرمایا قال ادع لنا رب، یہ جو ربا کا کہنے لگے اپنے رب سے یہ سوال کریں، یہ درخواست کریں ہمیں بتائیں کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، وہ کیسی گائے ہو، کچھ صفتیں ہوں فلانی ہو، کیسی طرز کی ہو۔ تو خیر ان کی جو سوال ہوا پہلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر، یعنی فارض کہتے ہیں بالکل بوڑھی، جی وہ اب کیا ہے وہ کہ بچے جننے کے قابل نہ رہی ہو، اتنی بوڑھی ہو چکی ہو، اور ولا بکر، اور بالکل کیا ہے ابھی تک بچی ہو، ایسی بھی نہیں کہ جس نے ابھی تک کوئی بچہ شچہ نہیں دیا،
تو نہ ہو بالکل بڈھی اور نہ ہو بالکل چھوٹی، عوان بین ذالک، عوان کہتے درمیانی، جی پٹھی ہو پٹھا ہو جو مرضی کہہ لو، جی ان دو عمروں کے درمیان درمیان ہو، تو بہترین جوان عمر کی ہو، مقصد یہ ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، فرمایا ایسی بار بار باتیں نہ پوچھو، جو حکم ہے ایک گائے کوئی پکڑ کے ذبح کر لو بس۔ اب یہ دو شرطیں تو لگ گئیں، بڈھی بھی نہ ہو اور جوان بھی نہ ہو، درمیان میں ہو، تو اب ایسی کوئی تلاش کر لو اور بس کر گزرو، خواہ مخواہ نئی نئے سوال کرتے جاؤ کہ کام لمبا ہوتا جائے گا۔ لیکن وہ کہاں کرنے والے تھے، وہ تو اصل میں ہیلے بنا رہے تھے۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ درخواست کریں کہ ہمیں یہ بتائیں رنگ کیسا ہو، اب رنگ بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گائے ایسی ہے کہ زرد رنگ کی ہو، لیکن رنگ بھی کیسا، فاقع اللون، گہرا رنگ ہو، بڑی زبردست۔ لیکن بعض دفعہ گہرا رنگ زیادہ پیلا ہو، ایسا کہ بدنما لگے، ایسا ہی نہ ہو، بلکہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہو، بڑا اچھا لگے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، پیارا رنگ ہو، جس کو ہم کہتے پیارا ہو، زرد رنگ لیکن ہو پیارا رنگ۔ اب رنگ کے بارے میں بھی تسلی ہوگی۔ قال ادع لنا، پھر کہنے لگے رب سے پوچھیں جی کہ ہمیں بتائے اور کچھ فساد، ہمیں پوری ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چند وصفیں تو آ گئی ہیں، لیکن گائے رل مل گئے وہ کیسی ہے، مزید اوصاف ہمیں بتا دیے جائے نا۔ یہ تو پتہ چل گیا عمر یہ ہو، بڈھی نہ ہو، فلانا ہو، رنگ یہ ہو، لیکن اور کچھ اوصاف بیان کر دیں تاکہ گائے بالکل ہمارے اوپر واضح ہو جائے۔ ابھی رل مل رہی ہے، تشابہ کا من مشتبہ ہو گئی، کوئی پتہ نہیں کیسی لیں۔ اور ساتھ یہ جملہ آگے کہہ دیا، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس دفعہ جو ہے نا ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں گے، ٹھیک پتہ چل جائے گا، محتدون راہ پالیں گے، مراد اس گائے کو صحیح سمجھ لیں گے، مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو بہرحال پھر جواب آ گیا جی، تو اس آخری جواب تھا وہ، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سمجھ جائیں گے گائے کو، پھر ذبح کریں گے۔ تو فرمایا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یوں پوچھتے رہتے اور کبھی گائے کو ذبح نہ کرتے، لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ آئندہ انسان کو جو کام کرنا ہو تو اس کو انشاءاللہ کیا ہے پڑھنا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ مطلب یہ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کہیں نا کہ میں کل کرنے والا ہوں تو ایسے نہ کہیں، بلکہ ساتھ انشاءاللہ بھی ضرور کہا کریں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کی برکت سے کام اچھا ہو جاتا ہے۔ قال انه يقول انها بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ وہ محنت مشقت والی نہ ہو کہ جس نے زمین چیرے ہو، مطلب یہ ہل پر نہ جوتی گئی ہو۔ پہلے زمانے میں بیلوں پر یا گائے بیل پر کیا ہے کہ ہل جوتتے تھے، تو یہ رواج تھا، تو زمین چیرنے کا یہی طریقہ تھا، تو ایسی محنت اس نے نہ کی ہو، اور نہ اس نے کیا ہے پانی پلایا کھیتی کو، کہ کنویں سے پانی نکالتے تھے بیلوں کے ذریعے جی، تو وہ ایک ذریعہ تو یہ لمبا ڈول ہوتا تھا، اس کے ساتھ رسی ہوتی تھی، پھر بیل چلتے تھے، اور ایک یہ ہمارے قریب دور تک سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ایک بڑی ڈولوں کی لمبی قطار ہوتی تھی، وہ خاص طریقے سے ایک طرف سے ڈول نیچے جا رہے ہیں الٹے ہو کر، پھر دوسری طرف سے پانی سے گزر کر نیچے سے بھر کر اوپر بھر کر آ رہے ہیں، پھر وہاں ایک آگے جگہ بنی ہوتی جہاں گرتے ہیں، وہ پاڑچھا اس کو کہتے تھے ہماری زبان میں، پھر اس سے کیا ہے پانی ایک نالی بنی ہوتی تھی لوہے کی یا چادر کی، پھر باہر پانی آتا تھا، تو یہ خاص طریقہ تھا، تو اس پر بیل جوتتے تھے یا اونٹ جوتتے تھے بعض علاقوں میں، تو وہ کھیتی کو سیراب کیا کرتے تھے اس انداز سے۔ تو فرمایا یہ کام نہ کیا ہو، نہ ہل پہ چلی ہو، نہ کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو۔ فرمایا مسلمتن، بالکل بچی بچائی، یعنی کسی قسم کا عیب اس میں نہ ہو، عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، پھر رنگ بھی جو ہے نا وہ یک رنگی ہو، اس میں دوسرے رنگ کا کوئی داغ دھبا نہ ہو، مثلا اس کا اصل رنگ پیلا ہے تو اس کے اندر کوئی مثلا سفید داغ یا کوئی اور کالا داغ ایسا نہ ہو، بلکہ پوری ایک رنگ کی ہو، پورا مکمل طور پر، یہ معنی ہے لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ تو خیر یہ جب بیان فرما دیا تو اب کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، چونکہ انشاءاللہ کہا تھا اس بات کے پوچھنے کے آخر میں، تو اس لیے اب کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک کر دیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرمایا ان لوگوں نے ذبح کر تو لیا لیکن اصل ان کا دل ذبح کرنے کو نہیں تھا، کرنے والے تھے نہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کی برکت سے کر دے گا۔ تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ اصل یہی چکر تھا کہ ان کے دل میں گائے کی اور بچڑوں کی اور بیلوں وغیرہ کی محبت بڑی تھی، معبود مانتے تھے، ماتا کہتے تھے، تو وہ
دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ہم کیسے اس پر چھری چلائیں گے، کیسے چھری چلائیں گے، اس بنا پر وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ یہود کے کیا ہے لے تو لال کرنا، اللہ کے حکم کے اندر یوں حجتیں نکالنا، یہ کیسی ہو تو کس طرح ہو، تو اصل مقصود تو ٹالنا تھا لیکن ٹلی نہیں ہے، کرنا ہی پڑ گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اللہ کے احکام کے مقابلے میں حجت بازیاں کرنے اور اس حکم کو ٹالنے کی عادت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔